جبار صاحب نے اس تقریب کا اور اس کے کچھ دیر سے منعقد ہونے کے سلسلے میں بہت اچھی طرح سے بات چیت کی ہے. آپ سب کے مسائل کے لیے کالج کوئی خدمت کر سکے، تعاون کر سکے، تو یہ کوئی احسان کی بات ہے. اپنا اپنا دیکھنے کا انداز ہوتا ہے چیزوں کو. ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ طالب علموں کو، ملازمین کو، اساتذہ کو جس حد تک ہو سکے سہولت فراہم کریں. البتہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک تقریب کی تھی اور اس میں بھی کالج نے کچھ مدد کی تھی، اس کا ذکر ہی نہیں کیا ہے انہوں نے، اور صرف یہ کہا ہے کہ اس دفعہ یہ مجھے یہ بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ ہمارے کالج کے جن حضرات نے یہاں اسٹیج پر آ کر بات چیت کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا، خاص طور پر جنہوں نے اس تقریب کو آگے بڑھایا، وہ بھی بہت زندگی سے. گزشتہ کسی تقریب میں نے عتیق سے بھی کہا تھا اور کسی اور سے بھی کہا تھا کہ یہ جو دو چار لوگ ہمارے گانے والے ہیں، ندیم ہیں اور پنجابی کا کلام اتنا خوبصورت گایا گیا ہے، اس کا الگ سے کوئی ریکارڈنگ کریں اور ان کے تعارف کے ساتھ ہمارے جو پیج ہے اس پر لگائیں. میرا خیال ہے کہ اس کو کر لیا جائے جلدی. جبار صاحب کو ذمہ لگا تھا 2 سال میں ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ مذاق کی بات ہے. سچ یہ ہے کہ میں اور میرے سارے رفقاء کار جو مختلف انتظامی عہدوں پر ہیں، ہماری ساری کامیابیاں آپ کی وجہ سے. سارا کام تو آپ کرتے ہیں اور ہم تو آپ کے زور پہ مزے میں رہتے ہیں. سچ ہی تو کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی شعبے کا کامیاب ہونا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے میں تو شکر گزار ہوتا ہوں اور اس رفیق کار کا جو دفتر میں کسی بھی حیثیت میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ دراصل وہ ہماری عزت بڑھا رہا ہوتا ہے اور ہمارا اعتماد بڑھا رہا ہوتا ہے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. رفیق صاحب کے بارے میں بھی جبار صاحب نے جو بات کی وہ درست ہے، اور جو رفیق صاحب نے بات کی ہے وہ بھی کسی حد تک درست ہے. مثلاً فرض کریں کہ دروازہ تھوڑی دیر پکڑ کے رکھنا ہے تو یہ اتنا بڑا کام ہے، تو ایسے میں سوائے ماموں کے کوئی اور ہے ہی نہیں جو دروازہ پکڑ سکے. تو ہم نے بلا کر کہ آئے بھائی رفیق صاحب آپ یہ کریں. مجھے یہ بتایا گیا کہ جب میں نے یہاں چارج لیا تو اس میں جو بہت ساری دلچسپ باتیں پتہ چلی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ رفیق صاحب جن کو ماموں کہا جاتا ہے، جو بہت ہنسمکھ شخصیت ہے، ان سے آپ کسی بھی طرح کی چائے بنوا. میں نے پوچھا کہ اس میں کوئی ڈالا گیا ہوا تو نہیں ہوگا؟ تو مجھے بتانے والے نے کہا کہ نہیں، آپ ان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چائے پی سکتے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑے اچھے کوک ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ان سے کھانے وانے بنوائیں. اچھا میری ایک بڑی بدقسمتی ہے، غالباً میں واحد پرنسپل ہوں جو ملازمین سے ذاتی کام کوئی نہیں لیتا. بڑا ہی افسوس ہے مجھے جس نے جو بھی بتایا، جن ملازمین کی جن خصوصیات کے بارے میں، وہ ذاتی تجربات کی بنیاد پر بتا. مثلاً فلاں دباتا اچھا ہے، برتن اچھے دھوتا ہے. تو میرے گھر کا یا ڈرائیورس کو پتا ہے یا ان لوگوں کا پتا ہے جنہیں کوئی ڈاک واک سائن کروانی ہوتی ہے، اور اس پہ مجھے بڑی ہر وقت دل ایسے لرزتا رہتا ہے کہ یار تو فائدے نہیں اٹھا رہا. تو ماموں سے چائے وائے بنوائی. ایک دفعہ انہوں نے چائے بنا دی، اس میں انہیں روئے زمین پر جتنی بھی الائچیاں ملتی تھیں، زیرہ ملتا تھا، دار چینی ملتی تھی، پتہ نہیں اور کیا،
وہ جب چائے ایک گھونٹ میں نے پیا تو مجھے لگا کہ اب 2 سال مجھے زکام نہیں ہوگا. بالکل. یعنی یہ جو شاندار اور یہ ترکیب اگر دواخانہ ہمدرد یا دواخانہ اجمل یا کرشی دواخانے کو ملے تو انہیں ابھی جاب مل گیا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم سارے ہمارے آپس میں کبھی سخت سوستی کہہ لیتے ہیں, جگڑ بھی لیتے ہیں. انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا اور مجھے آپ میں سے جو شخص بھی جاتا ہے ریٹائر ہو کے, سچ پوچھیں تو میرا جی نہیں چاہتا کہ وہ جائے, اور میرا یہی جی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ یہاں موجود رہے, کسی بھی حیثیت میں موجود رہے. تو آپ فرض کریں کہ رفیق صاحب اگر کئی دن نہیں آتے تو میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آج کوئی خاص رونق نہیں ہے ادھر, جب میں نظر ڈالتا ہوں تو ایسے ویرانہ ہے, بس نصیر ہی بیٹھا ہے, جاہر صاحب نصیر کدھر ہے؟ اچھا, تو اس کمرے میں جو منڈلی جمتی ہے, جو ایک چوپال ہے, اس چوپال کے نمبردار تو یہ ہے. اب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد تو میرے لیے بڑا مسئلہ ہے اس دائرے کو چلانا, اس چوپال کے سارے نظم و ضبط کو درست کرنا. وہ خود ایک پورے آفس کی طرح کام ہے نہیں. اعظم صاحب کے بارے میں نے ہمیشہ اچھا سنا, مختلف شعبوں کے ملازمین سے بھی اور مرکزی دفتر کے ملازمین سے بھی ان کی شرافت کا, ان کی کانفیڈنسی کا, ان کی ریگولیرٹی کا اور ان کی سمجھداری کا اور ان کے تعاون کا. یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ وہ عام طور پر کم بولتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ 4 سال میں اتنا نہیں بولے ہوں گے جتنا آج انہوں نے یہاں گفتگو کی ہے. آدمی اپنی گفتگو سے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف گفتگو سے پہچانے جاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں. ایک بہترین کمبینیشن یہ ہے کہ آپ ان دونوں سے پہچانے جائیں اور اس میں کام والا پہلو زیادہ غالب ہو اور گفتگو والا کم. اس کے بعد کالج کے سینئر پرنسپل لڈو صاحب, میں جب یہاں داخلہ میں نے لیا ایم اے میں تو اس وقت لڈو, ویسے تو آپ کی جوانی ہے, اس کے عزائم آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ یہاں کام کرتے تھے اور گنگناتے رہتے تھے. وہ گنگناہٹ ان کی ہمیشہ برقرار رہی. اور سچ یہ ہے کہ لڈو سے ہم سب کا ایک ذاتی تعلق ہے اور بہت احترام ہے ان کا. میں کدو تو ریٹائر ہو جائے تو نومبر. اچھا, کہ نومبر کے بعد کوئی ایسا عہدہ تخلیق کیا جائے کہ یہ ہفتے میں 2-3 دن آئیں, میرا بھی معائنہ کریں, دفتروں کا بھی جائزہ لیں اور لوگوں کی بھی تفتیش کریں. جب بھی میں نے انہیں تفتیش کا کوئی بھی کام کیا اس سارے عرصے میں تو یہ غائب ہے. خود ہی میں نے تفتیش کی, خود ہی سارا جائزہ لیا, پتہ چلا کدھر ہیں, ادھر چائے پی رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں اور گنگنا رہے ہیں. لڈو ہماری رونق ہے اور یہ واقعہ اس کالج کی فضا ایک گھر کی فضا ہے اور ایسی اچھی فضا عام طور پر دفتروں میں نہیں ہے. مجھے آپ سب سے یہ درخواست بھی کرنی ہے کہ ہم جب ایک جگہ ہوتے ہیں تو کئی چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ہمیں ان سارے مسائل کو ذاتی نہیں بنانا چاہیے اور اس طرح سے ڈیل بھی نہیں کرنا چاہیے. ہم ادارے کی بہتری کے لیے چھوٹے مسائل سے نکل جائیں اور جس آدمی کی بھی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے وقت پر جلد از جلد اس کو کوشش کرے کہ وہ کام ہو جائے. اورینٹل کالج میں
اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ پوری یونیورسٹی میں سب سے زیادہ جو کم کمانے والا ادارہ ہے وہ اورینٹل کالج ہے، اور اس میں اساتذہ کرام، اس میں ملازمین کی تعداد، یہ ساری جب سامنے آتی ہے تو بہت ساری جگہوں پر جو اعداد و شمار کی بنیاد پر بات چیت جہاں کرتے ہیں اور معاشی نقطہ نظر سے اور شماریات کے تناظر میں، تو ہمیں اس کالج کا امیج بہتر کرنا کہ یہاں کے لوگ کمپیٹنٹ ہیں، یہاں کے لوگ ذمہ دار ہیں، وقت کے پابند ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جو ہمارے نجی ذاتی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کالج کا کوئی بھی شعبہ یا کالج یا ڈین آفس ان میں ملازموں کو فیسیلیٹیٹ نہ کرتا ہو، رعایت نہ دیتا ہو۔ ایسے ماحول میں تو میرا خیال ہے کہ ذمہ داری کا احساس بڑھ جانا چاہیے، پہلے سے بھی زیادہ۔ اور میری یہ درخواست ہے آپ سب سے کہ طالب علموں کے جو کام ہیں وہ پہلی ترجیح پر کیے جانے چاہیے۔ ہم طالب علموں کی وجہ سے ہیں، اس وقت کوئی طالب علم یہاں نہیں ہے جن کی نظر میں مجھے اچھا بننا ہوگا۔ کسی بھی طالب علم کو صحیح رہنمائی دینا، محبت سے، شفقت سے، اور یہ سوچ کر کے اس کا مسئلہ حل ہو، فوری کوشش کرنا اور کارروائی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہونا چاہیے۔ ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مسکراہٹ بھی عبادت ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کر سکیں، اگر ہنس مسکرا کے کسی کو بات کر لیں، اس کو ریسیو کر لیں، اس کو سمجھا لیں، تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک معاملہ جو میں نے سیکھا ہے اور وہ میں چاہتا ہوں بہت سارے آپ ویسا ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی یاد دہانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے کوئی آدمی چھوٹا یا بڑا کوئی بھی کام کہے جو ہم سے متعلق ہو یا ہم سے متعلق نہ ہو، ہمیں جواب کا آغاز نو سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہیں کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہو جاتا ہے، سوچتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، پھر ظاہر ہے اگر کام نہیں ہو سکتا یا میری کیپیسٹی میں نہیں ہے، یہ کوئی منافقت نہیں، یہ پروفیشنل ایتھکس نہیں کہ آپ ایک رویہ یہ ہے نا کہ آپ سے کوئی بات کرے تو وہ کام آپ نہیں کر سکتے یا آپ کے دائرے کا نہیں، آپ کے نہیں، یہ میرا کام نہیں، فرق۔ تو پھر آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ اگر یہ آپ کا کام نہیں ہے تو جو آپ کے کام ہیں کیا وہ آپ درست کر رہے ہیں؟ یہ سوال اہم ہو جائے گا۔ دوسرا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، یہ کام کسی وجہ سے نہیں ہوتا، یا آپ کا اختیار نہیں ہے، یا آپ کو اس کا پتہ نہیں۔ مطلب یہ کہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں کوئی جائے، پیشنٹ خدا نخواستہ آپ کوئی مریض بن کر ایمرجنسی میں جائیں تو ایمرجنسی ڈیسک پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کیا رویہ رکھیں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دفتر میں یہ محسوس کرے کہ وہ ایک ایمرجنسی ڈیسک پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے محبت سے بات کرنی ہے، اس نے صبر کرنا ہے، اس نے صحیح مشورہ دینا ہے، اس نے مسئلہ جلدی حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اگر وہ حل ہو سکنے والا ہو تو۔ یہ لوگ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، میری درخواست ہوگی کہ یہ کسی نہ کسی حیثیت میں آتے رہیں، مل جایا کریں، اور لڈو کا نومبر کے بعد میرا خیال ہے کہ ایک کوئی سینئر پرنسپل ٹائپ بنا کر کوشش ہوگی کہ یہ آئے، اور خصوصاً میرا اسپیشل سیٹ کریٹ کرائی جائے۔ ہاں، اسپیشل سیٹ کو کریٹ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو یہ نظر آئیں گے انشاءاللہ کریٹ تو نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی،
لیکن انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی اور میری مشترکہ گوشمالی کرتے رہیں. آپ سب کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سارے آئے, اور یہ میرے فرائض میں تھا کہ میں اس میں تعاون بھی کرتا اور اس میں موجود بھی ہوتا. یہ کسی بھی نوعیت کی نہ کوئی مہربانی ہے اور نہ کوئی نوازش ہے. السلام علیکم.